بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں زین العابدین۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ بات نصرت مرزا صاحب کے ساتھ۔ موضوعات آپ نے دیکھ لیے۔ مرزا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دیکھیے، سب سے زیادہ اہم بات کل جو ہم نے بات کی تھی عبداللہ کی آمد پر، اور جو ہمارا مشترکہ اعلامیہ جاری ہوا تھا پاکستان اور افغانستان کے درمیان میں، اور ان کی آمد پر کے سلسلے میں، وہ تو ہم نے عوام کے ناظرین کرام کی خدمت میں بیان کر دیا تھا۔ لیکن ایک اہم بات رہ گئی تھی کہ وہ یہ تھی کہ عبداللہ صاحب نے جو ان کے جو آپس میں جو ملاپ کا جو کونسل بنی ہے، اس کے وہ چیئرمین ہیں، انہوں نے خاص طور سے اسلامک نظریاتی کونسل پاکستان سے کے چیئرمین سے درخواست کی کہ وہ ان سے ملنا چاہتے ہیں اور آپ کے تمام ممبران سے ملنا چاہتے ہیں، ہم جو اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبران ہیں ان سے ملنا چاہتے ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ میں ان کو دعوت بھی دی۔ تو یہ ایک بڑی پیش رفت ہے، کیونکہ وہ پاکستان کا جو طریقہ کار ہے اسلامی نظریاتی کونسل کا، اس کو وہ کاپی کرنا چاہتے ہیں، تاکہ وہاں پر جو ہر قسم کے مذاہب کے لوگ ہیں، یعنی جو ہمارے جو فرقے ہیں، ہمارے جو مختلف مسلمانوں کے مسالک جو کے لوگ جی مختلف عقائد کے لوگ ہیں، وہ سارے کے سارے مطمئن ہو جائیں۔ کیونکہ پاکستان نے ایک بہترین ایک نظیر قائم کی ہے، جی ہر آدمی کو موقع دیا ہے، ہر طبقہ فکر کو موقع دیا ہے کہ بھئی وہ آپ کی اس کی نمائندگی ہو، اور وہ سب مل کر ایک مشترکہ فیصلہ کریں۔ جی یہ چیئرمین بہترین اسلامی طریقہ ہے۔ جی چیئرمین صاحب ٹیلی فون لائن پر ہیں، ڈاکٹر قبلہ ایاز جی صاحب۔ جناب ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب، السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام سچ بات میں، اور ہمیں خوشی ہوئی ہے اور اطلاع ملی ہمیں جناب محترم ہمارے چیئرمین صاحب جو علامہ افتخار حسین نقوی کے ذریعے سے کہ آپ کے کو درخواست کی انہوں نے، عبداللہ نے آپ سے ملنے کی، اور ساتھ ساتھ میں اب آپ کے ممبران سے ملنے کی، تو وہ ہم اس پر بہت خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور یہ اس کو خوشائن سمجھتے ہیں افغانستان کے لیے بھی، کہ وہاں پر سارے طبقہ جو فکر ہیں یا تمام مسالک ہیں اس کا اجتماع وہ کرنا چاہتے ہیں، اور جو پاکستان نے جو ایک بہترین مثال قائم کی ہے اتحاد بین المسلمین کے درمیان میں، وہ اگر ہمارے سے وہ کاپی کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک خوشائند بات ہے۔ اب آپ اس پر تبصرہ فرمائیے۔ جی بالکل جی، یہ پروگرام سچ بات میں، اور ہمیں خوشی ہوئی ہے اطلاع ملی ہمیں جناب اور محترم ہمارے چیئرمین صاحب جو کے ذریعے سے کہ آپ کے کو درخواست کی انہوں نے، عبداللہ نے آپ سے ملنے کی، ممبران سے ملنے کی، تو وہ ہم اس پر بہت خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور یہ اس کو اور ساتھ ساتھ میں اب آپ کے بھی کہ وہاں پر سارے طبقہ جو فین سمجھتے ہیں افغانستان کے لیے تمام مسالک ہیں اس کا اجتماع کر ہیں، یا پاکستان نے جو ایک بہترین مثال قائم کی ہے اتحاد بین المسلمین کے درمیان میں، وہ کرنا چاہتے ہیں، اور جو اگر ہمارے سے وہ کاپی کرنا چاہتے ہیں تو یہ وہ بات ہے۔ اب آپ اس پر تبصرہ فرمائیے۔ جی ایک خوشائند پروگرام سچ بات میں، اور بالکل جی، یہ اطلاع ملی ہمیں جناب اور ہمیں خوشی ہوئی ہے ہمارے چیئرمین صاحب جو محترم کے ذریعے سے کہ آپ کے کو درخواست کی انہوں نے، عبداللہ نے آپ سے ملنے کی، ممبران سے ملنے کی، تو وہ ہم اس پر بہت خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور یہ اس کو اور ساتھ ساتھ میں اب آپ کے بھی کہ وہاں پر سارے طبقہ جو تمام مسالک ہیں سمجھتے ہیں افغانستان کے لیے اس کا اجتماع افغانستان کی فکر ہیں یا قائم کی ہے اتحاد بین المسلمین کے درمیان میں، نے جو ایک بہترین مثال اگر ہمارے سے وہ کاپی کرنا چاہتے ہیں تو یہ وہ کرنا چاہتے ہیں، اور جو پاکستان بات ہے۔ اب آپ اس پر تبصرہ فرمائیے۔ جی ایک خوشائند پروگرام سچ بات میں، اور وہ اطلاع ملی ہمیں جناب اور بالکل جی، یہ ہمارے چیئرمین صاحب جو ہمیں خوشی ہوئی ہے کے ذریعے سے کہ آپ کے کو درخواست کی انہوں نے، محترم عبداللہ نے آپ سے ملنے کی، ممبران سے ملنے کی، تو وہ ہم اس پر بہت خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور یہ اس کو اور ساتھ ساتھ میں اب آپ کے بھی کہ وہاں پر سارے طبقہ جو تمام مسالک ہیں سمجھتے ہیں افغانستان کے لیے علامہ افتخار حسین نقوی اس کا اجتماع افغانستان کی فکر ہیں یا قائم کی ہے اتحاد بین المسلمین کے درمیان میں، نے جو ایک بہترین مثال اگر ہمارے سے وہ کاپی کرنا چاہتے ہیں تو یہ وہ کرنا چاہتے ہیں، اور جو پاکستان بات ہے۔ اب آپ اس پر تبصرہ فرمائیے۔ جی ایک خوشائند پروگرام سچ بات میں، اور وہ اطلاع ملی ہمیں جناب اور بالکل جی، یہ ہمارے چیئرمین صاحب
جو ہمیں خوشی ہوئی ہے اس ذریعے سے کہ آپ کے کو درخواست کی انہوں نے محترم عبداللہ نے آپ سے ملنے کی، ممبران سے ملنے کی، تو وہ ہم اس پر بہت خوشی کا اظہار اور ساتھ ساتھ میں اب آپ کے اظہار کرتے ہیں، اور یہ اس کو خوشحالی بھی کہ وہاں پر سارے طبقہ ہے جو تمام مسالک ہیں وہ سمجھتے ہیں افغانستان کے لیے علامہ افتخار حسین نقوی کی اس کا اجتماع افغانستان کی ذکر ہیں یا قائم کیے اتحاد بین نے، جو ایک بہترین مثال قائم المسلمین کے درمیان میں، اگر ہمارے سے وہ کاپی کرنا چاہتے ہیں تو یہ بات ہے۔ اب آپ اس پہ تبصرہ فرمائیے جی۔ ایک خوش آئند کرنا چاہتے ہیں، اور جو پاکستان وہ اپنے پروگرام سچ بات میں اور بالکل جی، یہ اور اطلاع ملی ہمیں جناب جو ہمارے چیئرمین صاحب ہیں، ہمیں خوشی ہوئی ہے کو درخواست کی انہوں نے اس ذریعے سے کہ آپ کے محترم آپ سے ملنے کی، ممبران سے ملنے کی، تو وہ عبداللہ نے ہم اس پر بہت خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور یہ اس کو اور ساتھ ساتھ میں اب آپ کے بھی کہ وہاں تمام مسالک ہیں وہاں پر سارے طبقہ ہے جو فین سمجھتے ہیں افغانستان کے لیے اس کا اجتماع افغانستان کی ذکر ہیں یا قائم کیے اتحاد بین نے، جو ایک بہترین مثال قائم المسلمین کے درمیان میں، اگر ہمارے سے وہ کاپی کرنا چاہتے ہیں تو یہ بات ہے۔ اب آپ اس پہ تبصرہ فرمائیے جی۔ ایک خوش آئند کرنا چاہتے ہیں، اور جو پاکستان وہ بالکل جی، یہ اور اطلاع ملی ہمیں جناب جو ہمارے چیئرمین صاحب ہیں، ہمیں خوشی ہوئی ہے کو درخواست کی انہوں نے اس ذریعے سے کہ آپ کے محترم آپ سے ملنے کی، ممبران سے ملنے کی، تو وہ عبداللہ نے ہم اس پر بہت خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور یہ اس کو اور ساتھ ساتھ میں اب آپ کے تمام مسالک ہیں بھی کہ وہاں پر سارے طبقہ ہے جو فین سمجھتے ہیں افغانستان کے لیے اس کا اجتماع افغانستان کی ذکر ہیں یا قائم کیے اتحاد بین نے، جو ایک بہترین مثال قائم المسلمین کے درمیان میں، اگر ہمارے سے وہ کاپی کرنا چاہتے ہیں تو یہ بات ہے۔ اب آپ اس پہ تبصرہ فرمائیے۔ ایک خوش آئند کرنا چاہتے ہیں، اور جو پاکستان جی وہ بالکل جی، یہ اور جو اطلاع ملی ہمیں جناب ہمیں خوشی ہوئی ہے ہمارے چیئرمین صاحب ہیں اس ذریعے سے کہ آپ کے محترم کو درخواست کی انہوں نے ممبران سے ملنے کی، تو وہ آپ سے ملنے کی تمام مسالک ہیں وہاں پر سارے طبقہ ہے جو بھی کہ وہاں سمجھتے ہیں افغانستان کی لسان کی ذکر ہیں یا اس کا اجتماع نے، جو ایک بہترین مثال قائم المسلمین کے درمیان میں قائم کیے اتحاد بین، اگر ہمارے سے وہ کاپی کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک خوش آئند کرنا چاہتے ہیں، اور جو پاکستان جی بالکل جی، یہ وہ جو اطلاع ملی ہمیں جناب ہمیں خوشی ہوئی ہے ہمارے چیئرمین صاحب ہیں اس ذریعے سے کہ آپ کے محترم اور کو درخواست کی انہوں نے، تو وہ ممبران سے ملنے کی بات ہے۔ اب آپ اس پہ تبصرہ فرمائیے۔ آپ سے ملنے کی تمام مسالک ہیں بھی کہ وہاں پر سارے طبقہ ہے جو فین سمجھتے ہیں افغانستان کی لسان کی ذکر ہیں یا اس کا اجتماع نے، جو ایک بہترین مثال قائم المسلمین کے درمیان میں قائم کیے اتحاد بین، اگر ہمارے سے وہ اور ساتھ ساتھ میں اب آپ کے ایک خوش آئند کرنا چاہتے ہیں، اور جو پاکستان جی بالکل جی، یہ وہ کاپی کرنا چاہتے ہیں تو یہ اطلاع ملی ہمیں جناب ہمیں خوشی ہوئی ہے ہمارے چیئرمین صاحب ہیں اس ذریعے سے کہ آپ کے محترم اور کو درخواست کی انہوں نے، تو وہ ممبران سے ملنے کی بات ہے۔ اب آپ اس پہ تبصرہ فرمائیے۔ آپ سے ملنے کی بھی کہ وہاں تمام مسالک ہیں وہ سمجھتے ہیں افغانستان کے لیے، وہاں پر سارے طبقہ ہے جو افغانستان کی اس کا اجتماع نے، جو ایک بہترین مثال ذکر ہیں یا المسلمین کے درمیان میں قائم کیے اتحاد بین، اگر ہمارے سے وہ اور ساتھ ساتھ میں اب آپ کے ایک خوش آئند پائیے جی بالکل جی، یہ کرنا چاہتے ہیں، اور جو پاکستان وہ کاپی کرنا چاہتے ہیں تو یہ اطلاع ملی ہمیں جناب ہمیں خوشی ہوئی ہے جو ذریعے سے کہ آپ کے محترم اور کو درخواست کی انہوں نے ہمارے چیئرمین صاحب ہیں ممبران سے ملنے کی بات ہے۔ اب آپ اس پہ تبصرہ فرمائیے۔ آپ سے ملنے کی بھی کہ وہاں تو وہ سمجھتے ہیں افغانستان کے لیے، وہاں پر سارے طبقہ ہے جو افغانستان کی تمام مسالک ہیں نے، جو ایک بہترین مثال ذکر ہیں یا قائم کیے اتحاد بین المسلمین کے درمیان میں، اور ساتھ ساتھ میں اب آپ کے اگر ہمارے سے وہ ایک خوش آئند بالکل جی،
جی وہ کرنا چاہتے ہیں، اور جو پاکستان وہ آپ بھی کرنا چاہتے ہیں، تو یہ اطلاع ملی ہمیں جناب، ہمیں یہ خوشی ہوئی ہے اس ذریعے سے کہ آپ کے جو اور کو درخواست کی انہوں نے محترم ہمارے چیئرمین صاحب بات ہے، اب آپ اس پہ تبصرہ فرمائیں، ممبران سے ملنے کی، آپ سے ملنے کی بھی کہ وہاں تو وہ سمجھتے ہیں افغانستان کی لسان کی کہ یہاں پر سارے طبقہ ہے جو تمام مسالک ہیں، ان نے جو ایک بہترین مثال کر ہیں یا قائم کیے اتحاد بین المسلمین کے درمیان میں، اور ساتھ ساتھ میں اب آپ کے ان کا اس کا اجتماع ایک خوش آئند بالکل جی یہ جی وہ کرنا چاہتے ہیں، اور جو پاکستان آپ بھی کرنا چاہتے ہیں، تو یہ وہ اطلاع ملی ہمیں جناب ذریعے سے کہ آپ کے ہمیں یہ خوشی ہوئی ہے جو اور کو درخواست کی انہوں نے محترم ہمارے چیئرمین صاحب بات ہے، اب آپ اس پہ تبصرہ فرمائیں، ممبران سے ملنے کی، اگر ہمارے سے وہ آپ سے ملنے کی بھی کہ وہاں سمجھتے ہیں افغانستان کے لیے، تو وہ افغانستان کی کہ یہاں پر سارے طبقہ ہے جو تمام مسالک ہیں، ان نے جو ایک بہترین مثال کر ہیں یا قائم کیے اتحاد بین المسلمین کے درمیان میں، اور ساتھ ساتھ میں اب آپ کے ان کا اس کا اجتماع ایک خوش آئند بالکل جی یہ جی وہ کرنا چاہتے ہیں، اور جو پاکستان آپ بھی کرنا چاہتے ہیں، تو یہ وہ اطلاع ملی ہمیں جناب ذریعے سے کہ آپ کے ہمیں یہ خوشی ہوئی ہے جو اور کو درخواست کی انہوں نے محترم ہمارے چیئرمین صاحب بات ہے، اب آپ اس پہ تبصرہ فرمائیں، ممبران سے ملنے کی، اگر ہمارے سے وہ آپ سے ملنے کی بھی کہ وہاں سمجھتے ہیں افغانستان کے لیے، تو وہ افغانستان کی کہ یہاں پر سارے طبقہ ہے جو تمام مسالک ہیں، ان نے جو ایک بہترین مثال کر ہیں یا قائم کیے اتحاد بین المسلمین کے درمیان میں، اور ساتھ ساتھ میں اب آپ کے ان کا اس کا اجتماع ایک خوش آئند بالکل جی یہ جی وہ کرنا چاہتے ہیں، اور جو پاکستان آپ بھی کرنا چاہتے ہیں، تو یہ وہ ذریعے سے کہ آپ کے اطلاع ملی ہمیں جناب جو اور کو درخواست کی انہوں نے محترم ہمارے چیئرمین صاحب بات ہے، اب آپ اس پہ تبصرہ فرمائیں، ممبران سے ملنے کی، اگر ہمارے سے وہ آپ سے ملنے کی بھی کہ وہاں سمجھتے ہیں افغانستان کے لیے، تو وہ ہمیں یہ خوشی ہوئی ہے یہاں پر سارے طبقہ ہے جو افغانستان کی کہ تمام مسالک ہیں، ان نے جو ایک بہترین مثال کر ہیں یا قائم کیے اتحاد ایک دفعہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرے صاحب یہ نواز شریف صاحب والا معاملہ بڑا گھمبیر ہوتا جا رہا ہے، مسائل کی توجہ ہٹ رہی ہے، نہیں، نواز یہ بات شریف پر نہیں ہے۔ ہے، نواز شریف صاحب نے کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے جو ہمارے اینکر حضرات ہیں، اچھے لوگ ہیں، جی جی گڈ پیپل، ہمیں ان کا نام لیتے ہوئے بھی کوئی وہ نہیں ہے، ہمارا بچے ہیں، ہمارے برادر ہیں، جو جو چینل کے ہیں، عمران خان صاحب عمران خان صاحب ہیں، ہمارے پروگرام میں پروگرام میں کبھی بھی کئی آتے دفعہ آئے، جی بہت بہت لائق ہیں، جی لیکن میں ان کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کو صرف وہ بات بتائی گئی ہے اداروں نے جو بتانا عام لوگوں کو بتائی جاتی ہے، اب اس کو یہ تو نہیں بتائی گئی نا کہ صاحب وہ ہمارے ایٹمی اثاثہ کہاں رکھے ہیں، یہ ایٹمی اثاثہ کی کیا ٹیکنالوجی ہے، تو آپ پریشان نہیں ہوں، نواز شریف صاحب کو کچھ پتہ نہیں ہے، یہ جو بات آپ ان کو فکر ہے کہ صاحب نواز شریف صاحب نے یہ کہا کہ صاحب یہ جو ہم نے جو بنائے ہیں یہ کروز میزائل، یہ بات نواز شریف صاحب نے مجھے 2005 میں بتا دی تھی جب میں جدہ ان سے ملنے گیا تھا، اس وقت میں ان کا مداح تھا، یہ بات نہیں ہے کہ میں کوئی ان کا مخالف تھا، تو اس وقت مجھے انہوں نے کھانے پہ بلایا مکہ سے، میں تو عمرے پہ گیا تھا، میں تو ان سے ملنے نہیں گیا تھا، میں تو عمرے پہ گیا تھا، تو جب مجھے پتہ لگا تو انہوں نے مجھے بلایا، مجھے کہا کہ مرزا صاحب اس دن کروز میزائل کا تجربہ ہوا تھا، تو مجھے کہنے لگے کہ مرزا صاحب آپ کو پتہ ہے کہ یہ کروز میزائل پر میں نے دستخط میں نے کیے تھے، آپ یہ مہربانی کر کے یہ اخبار میں چھپوا دیں، جی تو میں نے کہا کہ آپ کو کیا پتہ، میں نے کہا مجھے تو سب پتہ ہے، کہنے لگے کہ کیا پتہ ہے آپ کو، میں نے کہا بھائی
ایک دو باتیں کلیئر کرنا چاہتا ہوں عمران خان صاحب سے، اسے بھی انتہائی ادب کے ساتھ میں. دیکھیے جس وقت یہ کروز میزائل پھینکے جا رہے تھے تو اس وقت ضنی جو تھا، جنرل ضنی جو تھا، وہ پرویز مشرف کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، جو ہمارا جو یا جو اس کے یہ جو چیف جو تھا ہمارا دوسرا، جو کیانی صاحب نہیں کہنے سے پہلے بھی، اور جنرل اس سے پہلے جو تھا وہ جس کو ہٹا دیا تھا، جہانگیر کرامت. جہانگیر کرامت کے ساتھ بیٹھا ہوا. اور یہ تاکہ یہ خبر نہ ہو کہ پاکستان کے ایٹمی پر اثاثہ جات پہ حملہ نہ ہو رہا، ضنی ہمارے گھر میں بیٹھا ہوا تھا، صرف اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ جب میزائل فائر ہوں تو وہ پھر جو ہے وہ یہ پاکستان یہ نہ سمجھے ہم پر اٹیک نہ کرتے. تو جنرل ضنی نے کہا کہ یہ فائر آپ کے لیے نہیں ہے، یہ صرف ہم افغانستان میں حملہ کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو 2 میزائل گر گئے بلوچستان میں. اب یہ جو کہانی جو آپ یہ جو بتا رہے ہیں یہ تو آپ 2005 میں نے لکھ دی ہے بھائی صاحب. یہ میں نے جب یہ واقعہ ہوا تھا اسی وقت لکھ دیا تھا یہ کام. 2 میزائل گر گئے، ایک تھوڑا سا ڈیمیج تھا، ایک تھوڑا سا زخمی تھا، مطلب اس میں تھوڑی سی ڈیمیج آیا ہوا تھا. تو میں نے نواز شریف سے کہا، میں نے کہا کیا راز کی باتیں کرتے ہو، کیا راز ہے اس میں؟ یہی جملہ ایسے ہی انداز میں نے اسے کہا. تو میں جانتے ہو کہ میرے انداز گفتگو یہی ہوتا ہے، مجھے پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ وہ کون بیٹھا ہے. کہنے صاحب کیا بات ہے، میں نے خود اپنے دستخط کیے ہیں. مرزا صاحب ہے وہ یقین نہیں کریں گے کہ میں نے اپنے ہاتھ سے دستخط کیے. میں نے کہا بھائی کیا دستخط کر دیے؟ آپ نے کروز میزائل کی پرمیشن دی نا. تو کروز میزائل تو 2 کروز میزائل گرے تھے. کہنے آپ کو کیا پتا ہے؟ میں نے کہا مجھے یہ پتا ہے کہ 2 کروز میزائل بلوچستان میں گر گئے تھے، لیکن ایٹم بم بنا لیے. جب بنانے پہ کوئی آتا ہے تو کوئی نہیں روک سکتا. یہ سب کچھ اب چیز بیچنے کو تیار ہوتے ہیں. جو تاجر لوگ ہوتا ہے وہ پرواہ نہیں کرتا ہے کسی چیز کی. ابھی کیا نواز شریف صاحب ہمارے راز فاش کر دے گا؟ میں نے عمران کو کہہ رہا ہوں بیٹا آپ چھوڑ دیں، جو بھی الزام لگائے گا میں کافی ہوں اس کو جواب دینے کے لیے. اس کے پاس کوئی اطلاع ہی نہیں ہے، اتنی بھی اطلاع نہیں جتنی ہمارے پاس ہے. جاؤ، وہ وزیر اعظم تھا، ہمیں تو یہ پتا ہے نا کہ ہم تو یہ سمجھتے تھے نا کہ بھائی پنجابی ہے. جیسے کہ ایک زمانے میں کچھ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ بھائی مہاجر جو ہے غدار نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ وہ تو اپنے سب کچھ لٹا کے آیا، تو یہ غدار پیدا ہو گیا نا الطاف حسین. ایک جو ہے غدار جو نواز شریف پیدا ہو گیا پنجابیوں میں. تو اب یہ بات نہ کرو، غدار تو کہیں بھی پیدا ہو سکتا ہے. تو اب وہ آپ اس کے لیے فکر نہ کریں، میں جواب دینے کے لیے کافی ہوں. میرے پاس اتنا مواد ہے نواز شریف کے خلاف کہ نواز شریف صاحب کی میں اینٹ سے بجا دوں گا، اس کا دماغ کا جو جتنا سر میں بال اور تھوڑے بہت رہ گئے وہ بھی رہیں گے. آپ چلیں مقابلہ کرتے ہیں، آئیے کیا کرتے ہیں. اور جتنا بھی تم یہ کرنا چاہ رہے ہو، میں تمہارے جو ہے سارے جو تمہارے جلسے جلوس ہیں ان کو دیکھو کیا حال کرتا ہوں. جی اگر میں میدان میں آیا تو. جی ہاں اچھا چلیں صاحب آپ چلیں. ایک بات بتائیے، یہ حکومت جو ہے نا اس کی دیکھیے آپ کو اس کو چاہیے تھا کہ یہ کوئی بجلی پہ بات کرتا، کوئی انسانیت کی بات کرتا، کوئی کہتا صاحب میرے زمانے میں بجلی اتنی اچھی تھی، میں نے K2 لگایا. بھائی ہم نے خود مبارکباد دی نواز شریف کو K2 پہ لگانے پر. ہاں ساری نیگیٹیوٹی، سب نیگیٹو باتیں ہیں کہ اداروں نے میرے ساتھ یہ کیا، مجھے یہ کیا. بھائی آپ 3 دفعہ وزیر اعظم بنے. بھائی آپ کو کیا چاہیے اور بتائیے. جو لے کے بھی تو آئے تھے نا، تو بھوندو تو ہے کیا، تو تھا کیا؟ تو وہاں پر کرکٹ کھیل رہا تھا، تو یہ بلا کر تو یہ نوازا کہہ کے تو بلاتے تھے. تیری حیثیت کیا ہے؟ لوہار تو ہے. اور نہیں پھر آپ اس پہ ناراض نہ ہوں. نہیں میں ناراض میں اس لیے نہیں ہو رہا کہ مجھے میرے خود لوگوں نے یہ کہا کہ دیکھو بھائی اگر کوئی آدمی محنت کرے اور کوئی بڑا آدمی بن جائے تو پھر اچھی بات ہے. تو پھر کوئی بات نہیں. اگر یہ بات بھی کریں، اگر دارالاسلام پہ چلے جائیں تو لوہا ان کے لیے ایک زیادہ ایک لکڑی سے زیادہ نہیں تھا وہ. تو اب یہ لوہار کی بات میں اس اینگل سے نہیں کہہ رہا ہوں، انسلٹنگ والی بات نہیں ہے. ہاں انسلٹ بات نہیں کر رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی تو بادشاہ کیسے بننا چاہتا ہے. ہاں ایک جب بس اس بات پہ میں آپ کو لوہار کہتا ہوں، اس لیے کہ آپ نے تو بادشاہ کیسے بنے گا لوہار. ویسے تو حضرت داؤد علیہ السلام کی مثال موجود ہے کہ بھائی وہ اس سے بڑا تو لوہار کوئی ہو نہیں سکتا. اس شعبے سے کوئی اس کی انسلٹ نہیں کی جا رہی ہے. نہیں صرف یہ بات نہیں کہا جائے آپ کو اس بات پہ کہ تم ایک جمہوری ملک میں آپ بادشاہ کام کرنا چاہتے ہو. یہ میں جانتا ہوں کہ تمہارے دل میں بادشاہت ہے، کیونکہ 2 نمبر پیسے سے مال جمع کر کے تم نے بہت جمع کر لیا. اب طریقہ اس کا یہ ہے کہ اس کی جو جتنی بھی ساری پراپرٹی ہے سب کو جو ہے کنفسکیٹ کر لینا چاہیے. پہلے ایک 1 شاٹ میں ان کو کنگال کر دینا. اچھا اگر ایسا اس میں کیا رکاوٹ ہے؟ مطلب ادارہ ریاست دے کے کہے کہ جی ہمارے پیسے ہمارے پیسوں سے کرپشن کے پیسے لوٹ کے. ہے کہ یہ ان کے پاس جو ہے ایک تو یہ گھبرا رہے ہیں سوشل میڈیا سے. بھائی ابھی ہم جیسے مجاہد بیٹھے ہوئے ہیں،
اور ابھی آپ دیکھ لیں کہاں آپ ہیں اور کہاں جنرل عثمانی ہے. جس گاڑی میں وہ بیچارہ اکیلا خود ڈرائیو کر رہا تھا, وہ مجاہدوں کا یہی ہے. اب یہ دیکھیے, میں نے تمہیں کل جنرل عثمانی قصہ بتایا تھا کہ میں اس سے کبھی نہیں ملا اس طرح سے ملا ہوں کہ جنرل معین حیدر اور جنرل عثمانی ایک دن وہاں پر ایئرپورٹ پر بیٹھے کل آپ ہوئے نے تھے, بتایا تھا اس پہ. جی. اور میں بھی اسی فلائٹ سے جا رہا تھا, تو میں نے یہ مناسب سمجھا کہ ان سے مل لوں میں, کہ اگرچہ معین حیدر سے میں اس وقت ناراض تھا, تو لیکن اس کے باوجود بھی میں نے کہا چلو آج یہ ناراضگی توڑتا ہوں اور میں معین حیدر سے مل لیتا ہوں. تو میں جب گیا تو یہ دونوں بالکل ایسے جم لگا کے اٹھے جیسے کہ ان کا کوئی بڑا بزرگ آ گیا ہے. وہ میں ہوں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. تو وہ اب جب ملے ہیں تو عثمانی نے بہت عزت سے مجھے ملا, اور میں نے اس کے دل میں اس کے بعد میں کبھی میں اس سے نہیں ملا. لیکن معین کی میں قدر کرتا ہوں, معین میں کئی خوبیاں ہیں اور معین کو میں احترام بھی کرتا ہوں, لیکن معین صاحب کو کئی باتیں سمجھ نہیں آ رہی ہیں ابھی تک. ابھی اس کو سمجھانا پڑے گا کس دن اچھی طرح. میں نے تو عزت دینے میں کوئی کمی نہیں کی ان کو, جی جی, لیکن وہ اب اس عزت کو اس کی قدر نہیں کر پا رہے. جی. اچھا, تو وہ نواز اب بعد میں آپ سے جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی وہ کوئی راز فاش کرے گا. دو پرابلم ہے, ایک پرابلم ہے سوشل میڈیا ہے, ہم اس کا جواب دیں گے, ہمارے پاس اس سے بہتر جواب ہے. ان کو یہ خطرہ ہے کہ بھائی امریکہ ساتھ دے گا, دے گا, ٹھیک ہے جی دے گا, تو بھائی آپ کے ادارے بھی ہمارا ساتھ دیں, ہم اس کو نواز شریف صاحب کا سارا پلٹا کر دیں گے. بھائی الطاف حسین کا بھی تو مقابلہ تم نے تو اداروں نے تو ساتھ دیا تھا نا, اس کے باوجود بھی نصرت مرزا تو کھڑا تھا. کوئی ہے ایسا آدمی جو پنجابیوں میں ہو اور پٹھانوں میں ہو, کوئی آدمی جو اردو اسپیکنگ میں آدمی تھا نصرت مرزا کے علاوہ کوئی ہے تمہارے پاس پورے پاکستان میں جو کہ اس شہر میں رہتے ہوئے اور اس کی مخالفت کرتا تھا الطاف حسین جیسے دجال کی؟ تو پھر بتاؤ نا, تو اس کی مخالفت کرنا کون سی مشکل کام ہے میں نے گنجے آدمی کی؟ تو بات کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ اس کی فکر نہ کریں, کیونکہ جب آدمی پاکستان کے خلاف ہو جائے تو ذہن کو گنجا کہا جا سکتا ہے. پھر بات ختم ہو گئی نا, وہاں پہ روک. ہمارا دو بات ہے, ہم ایک مسلمان ہیں پہلے نمبر پر, دوسرے ہم پاکستانی ہیں, اور اس کے بعد میں ہم پھر دوسری سب باقی جب سبائٹ ہو سکتی ہے, ہم سنی ہیں, شیعہ ہیں, سندھی ہیں, مہاجر ہیں, پنجابی ہیں, کچھ بھی ہو, یہ سب ڈیوائڈ ہم ہوتے, لیکن ہم پہلے اول نمبر پہ ہم مسلمان ہیں, دوسرے نمبر میں پاکستانی ہیں, اور ہمارا ملک مضبوط ہونا چاہیے. بالکل, ہم دنیا کے فاتح ہونے چاہیے, بس یہ ہمارا عزم ہے. یہی عزم لے کے ہم یہاں آئے تھے جب بچے سے بڑے ہو گئے ہیں, لیکن یہ عزم ہمارا ٹوٹا نہیں ہے, آج تک نہیں ٹوٹا ہے. آج تک یہ جو فوجی حضرات ہیں ان کا ٹوٹ جاتا ہے, میرا تو نہیں ٹوٹا آج بھی. ہم بھی کہیں گے کہ ہمیں اپنے پاکستان کو عظیم ملک بنانا ہے, یہ ہمارا عزم. بالکل. تو اس راستے میں جو بھی آئے گا ہم اس کو کاٹ دیں گے. چلو آگے چلو ابھی. جی. اچھا, اب یہ جو عمران خان صاحب کے مشیران آتے ہیں نا ٹی وی پہ آ کے, جو جب آپ دیکھیں نا, امین چھٹ بھائیوں کی میں کیا بات کر سکتا ہوں. آپ بتائیے کہ میں تم چاہتے ہو کہ میں شہباز گل کی بات کروں؟ نہیں, شہباز گل کی بات نہیں, لو لیول کا آدمی میں اس سے کیا بات کروں؟ شہباز گل کی بات نہیں ہو رہی ہے, بات یہ ہو رہی ہے عمران خان صاحب کو خود چاہیے کہ جو ان کی پارٹی کا اصل چہرہ ہے اس کو سامنے رکھیں. عمران خان مائٹ بی اے گڈ مین, مجھے تو نہیں معلوم, میں تو ایک دفعہ ملا ہوں اس سے, مجھے وہ بھی ارشاد عارف لے کے گیا تھا مجھے بلانے کے لیے. اس نے مجھ سے ایک سوال پوچھا, اب اس کا لیول دیکھ لیں آپ. مجھے کہنا ہے میں کراچی میں جلسہ کرنا, کس کے ذریعے سے کروں, کیسے کروں؟ میں نے کہا آپ آئی سے بات کرو. عمران وہ جو ہے الطاف جو ہے آئی کے قبضے میں ہے, اس کی جان جو ہے آئی نے قبضے میں کی ہوئی ہے. اس آئی سے بات کر کے یہاں جلسہ کر لیا, بڑا جلسہ کر لیا, بس اس کے بعد سے ہماری کوئی ملاقات نہیں ہوئی. تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں, یہ جتنے بھی آپ کے پاٹے خان جو بنے پھرتے ہیں, آپ کے جو آپ کو کوئی صدر بن گیا ہے, ایک گورنر صاحب کی تو خیر کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, تو باقی جو بن گئے بڑے بڑے بنے پھرتے ہیں, وہ تمہارا وہ گیٹس والا جس کو نکال رہے ہیں اب یہ لوگ. بھائی ذہنی طور پر, سیاسی طور پر ذہن وہ بہت کمزور آدمی ہے. چلے سیاسی آدمی نہیں ہے ہی نہیں وہ آدمی. جی. اس کے اندر دیکھیں نا, نواز شریف میں کینہ ہے, جی, لیکن وہ کینے کو بہت دیر کے بعد نکالتا ہے, یہ فوری نکال دیتا ہے. جی, یہ اس میں غصہ ہے, ممکن ہے کینہ نہ ہو اس کے اندر, اور کینہ رکھنا بری بات ہے. بالکل صحیح بات. اور بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد آئیں گے تو ذرا اس سب کا اثر جو ہے نا عوام پر نیگیٹو پڑ رہا ہے, اس پہ بات کرنی ہے. ناظرین مختصر وقفہ ہے, وقفے کے بعد دوبارہ آتے ہیں.
ایک دفعہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. یہ جو عوام پس رہے ہیں نا مہنگائی میں, بے روزگاری میں, بجلی کی زائد بلنگ میں, اس کا کوئی حل نہیں نکلتا. آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہے ایک نالائق, لیکن اسٹیبلشمنٹ کی مجبوری یہ تھی کہ ان بڑے بڑے جو مافیا, سیاسی مافیا, جی, ان سے کیسے وہ چھٹکارا حاصل کریں. تو اب میں جو جس انداز سے گفتگو کر رہا ہوں, یہ آدمی پاکستان میں کوئی آدمی جو مرد آدمی ہوتا ہے وہی کر سکتا ہے, بس جس کے دل میں کوئی چور نہیں ہے. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی اگر یہ ان کا مسئلہ یہ تھا کہ بھئی وہ کہاں سے آدمی لائیں, ایسا آدمی لائیں جو کہ وہ ان کا مقابلہ کر لے, جس کی زور بھی ہو. اب جب ہمیں کہا ہے, جب میں نے کہا کہ بھئی الطاف حسین کے مقابلے میں اچھا آدمی ہوں, میں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے, تو پھر مجھے مذاکر میں آصف نواز نے یہ کہا کہ یہ تو تیرا گناہ ہے. جی, کہ بھائی میں نے کہا میں شکل صورت کا بھی اچھا ہوں, اسے پڑھا لکھا بھی اچھا ہوں, خاندان بھی میرا اچھا ہے, اور میں کسی کو لے کے بھاگا نہیں ہوں. کہ کراچی میں میری امکیوم کے ساتھ میں ایک تو مخالفت جو تھی, وہ جب الطاف حسین نے مجھ سے یہ کہا کہ وہ ایک الگ ملک بنانا چاہتے ہیں, تو لڑائی اس وقت ہو گئی. یہ 1988 میں ہو گئی, جبکہ آئی ایس آئی اس کو ساتھ دے رہی تھی, اور مجھے کہتے تھے کہ آئی ایس آئی کا ایجنٹ ہے. بھائی میں آئی ایس آئی کا نہیں ایجنٹ ہوں, میں پاکستان کا ایجنٹ ہوں, میں پاکستانی ہوں. آئی ایس آئی میرا ادارہ ہے, میرے ملک کا ادارہ ہے. جی, تو کوئی اپنے ادارے کو کون کہے گا کہ صاحب میرا ادارہ نہیں ہے. تو پھر ایک بات, دوسری بات یہ ہے کہ یہ پولیس میری ہے, یہ فوج میری ہے, میں تو اس کو اون کرتا ہوں, کھلے عام اون کرتا ہوں. اگر میں اپنے اس ملک کا شہری ہوں, مجھے فخر ہے کہ میری فوج ہے, میری آئی ایس آئی ہے, میری آنکھیں ہیں, میری آئی بی بھی میری ہے, میں پولیس تک کو کہہ رہا ہوں, رینجر میری ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ دوسری بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس ملک کے اندر اسلامی نظام کا اس طرح سے ہونا چاہیے کہ سب عدل ہو, انصاف ہو. جی, ہمارے ساتھ جو ظلم کیا گیا وہ یہ کیا گیا ہے آپ لوگوں نے, اب میں اسٹیبلشمنٹ سے کہہ رہا ہوں, اب میں کہ آپ نے الطاف حسین کو ہم پر مسلط کر کے ہم سب کو جو ہے غدار قرار دے دیا آپ نے, سارے مہاجروں کو. اب سارے مہاجر تو غدار نہیں ہیں, سارے اردو اسپیکر غدار نہیں ہیں, سارے اردو اسپیکنگ جو ہے وہ یہ جنہوں نے آپ کا یہ فیکٹری جلائی تھی, بلدیہ کی فیکٹری جو جلائی تھی, وہ سارے چڑیا اور وہ تو نہیں ہے نا سارے کے سارے. جی, بھائی ہم جیسے مرد بھی موجود, بتاؤ کوئی ہمارے مقابلے کا آدمی ہے تمہارے پاس پنجاب میں, تمہارے پاس خیبر پختونخوا میں, یہ بھی جو بنا پھرتا ہے حسن وریان ولی کا فنٹر جو بنا پھرتا ہے, یہ تو اعزاز اردو اسپیکنگ کو جاتا ہے کہ جو اگر یہ بات اگر یوں لیتے ہو تو آپ. اگر اچھا, اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہماری تعلیم ختم کر دی ہے الطاف حسین نے. جی, ہماری شرافت, ہمارے افتخار کے سارے معیار ختم کر دیے. آپ نے ان کا ساتھ دیا, اب آپ ہمارا ساتھ دو کہ ہماری طاقت کو بحال کرو, ہماری عزت, ہماری جو فخر کے جو سارے مینار تھے جو اس نے گرائے ہیں, ہمیں آپ نئے سے بناؤ. ہماری تعلیم کے اندر ہماری جو ہے وہ آپ جو ہمارے بچے پیچھے رہ گئے ہیں ان کو آپ ٹھیک کرو. اور سارے معاملات میں کراچی کے معاملات جو ہماری جو معیشت خراب ہوئی ہے, ہمارے لوگوں کی نوکریاں گئی ہیں, ان کو ختم کرے. یہاں پر جو ایک زبان بولنے والوں کا غلبہ ہو گیا, اس کو ختم کرو. اس میں ساتھ چاہیے ہمیں تمہارا, اس لیے کہ یہ نہیں چل سکتا یہ کہ آپ چاہتے ہو یہاں خون خرابہ ہو, یہ خانہ جنگی ہو. تو یہ ہم ابھی فی الحال ہم روکے ہوئے ہیں, لیکن پھر اگر ہم نہیں رہے تو پھر یہ رکے گا بھی نہیں. تو اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ یہ آپ کو یہ ہمیں کر کے دینا ہے. میں اسٹیبلشمنٹ سے کہہ رہا ہوں, اور یہ ہم چاہتے ہیں کہ حکومت کے وزراء, حکومت کے سب کچھ باتیں ہیں, لیکن ان کو کسی کو کام نہیں آتا ہے جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں. ہمیں کام کرنا آتا ہے, ہم کام کر دیں گے. جی, اچھا میرے صاحب, کراچی کے معاملے میں جو ابھی اب بات کر رہے ہیں, بے ہنگم تعمیرات, بھائی سب سزا دے رہا ہے نا, بے ترتیبی, نصب و ضبط کہیں نہیں, ایک دم سے کہہ دو کہ ساری تعمیرات روک دیتے ہیں. نہیں تو اس پہ اداروں نوٹس بھی تو لیتے ہیں, اس نوٹس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. اب 24 منزلہ عمارتیں بن رہی ہیں, لا قانونیت ہے نا. تو بات یہ ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ کراچی کو کسی ایسے آدمی کے ہاتھ میں دینا چاہیے جو کراچی کو جانتا ہو, اور حیدرآباد کو جانتا ہو, اور سکھر کو جانتا ہو, اور لاڑکانہ کو جانتا ہو, اور میر پرخاص کو جانتا ہو, نواب شاہ کو جانتا ہو. اب برادری شاہ کو دیکھو کیا کرو, جو دادو کو بھی نہیں جانتا. دادو میں کتنا نقصان کر دیا برادری شاہ کو, اتنا نقصان کر دیا. میر پرخاص میں یہ نقصان ہو رہا ہے کہ پانی 2 مہینے سے کھڑا ہے. اچھا, اس کو نکاسی کا نظام بنایا جا رہا ہے, یہ کہ وہ بیچارہ غریب ایک کونے میں لگا ہوا ہے. نہیں, نکاسی کا نظام بنایا جا رہا ہے تو طاقتور کوئی سیاسی آدمی رکاوٹ ڈال رہا ہے. پیسے کمائے گا, اس طرح کے صورتحال ہے. آج میں نے آپ کے تمام ہمارے جو پروگرام تھا اس سے ہٹ کر بات کی ہے. جی, لیکن میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس کا مقابلہ ایک کوئی بہادر آدمی کر سکتے ہیں جو نواز شریف صاحب کر رہے ہیں. اور کراچی کو بھی آپ مضبوط کریں تو آپ کو یہ یاد رکھیں
جو پاکستان جنہوں نے پاکستان کے لیے جد و جہد کی تھی جی وہ ہی پاکستان کو بچا سکتے ہیں. آپ کے جو آپ کے ارد گرد جو بیٹھے ہوئے ہیں عمرہ وہ نہیں بچا سکیں گے آپ کو. اچھا کراچی کے جو مسائل ہیں وہ ابھی آپ نے دو بھائی میں نے صنعت کاروں کے گیس کا کمی ہے. صنعت کاروں کے صنعت کاروں کے مسائل جو ہیں جی وہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ حل ہو ان کے, جو کہ ہم نے اب کل ایک انٹرویو ہم ان کا نشر ہوگا, نشر کریں گے. ہم جی پہلے ہم نے کاٹی کا کیا تھا, ہم کر رہے ہیں سائٹ کا. سائٹ ایسوسیشن سائٹ ایسوسیشن کا یہ بہت زبردست انٹرویو ہے, آپ ناظرین کرام ضرور دیکھیں کل ہمارے 10:05 پر. دوسری بات یہ ہے کہ ہم آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اتنا لوٹا جا رہا ہے کراچی کی بوٹیاں یعنی اس کی ہڈیوں تک سے آپ کا گوشت نوچا جا رہا ہے, اور جو ہے جتنے زخم ہمیں دیے جا رہے ہیں وہ ناقابل برداشت ہیں. اور یہ لوگ سارے لٹیرے ہیں جو کہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت حکمرانی کر رہے ہیں, وزیر کی شکل میں بیٹھے ہوں یا کسی اپنے عہدیدار کی شکل میں یا بیٹھے ہوں, مشیروں جو عہدیدار ہوں, جیسے کہ کے الیکٹرک میں کے ذریعے عوام کو جو اذیت پہنچانے والے تابش گور صاحب اب مشیر ہیں وزیر اعظم کے, تو پکڑ لینا چاہیے نا. یہ تو ان کے دور میں بھی اعجاز گوہر کا بیٹا ہے, مجھے پتا ہے کہ اعجاز گوہر صاحبہ کا کتنا دماغ تیز چلتا ہے. جی تو بھلے چلے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کو بنا دیا. جی اچھا ابھی جو کل جو ہم پروگرام ہمارا نشر ہوگا اس پہ آپ کہتے ہیں اس میں ایک سائڈ لمیٹڈ ہے, دیکھیں کتنا بڑا سفید ہاتھی ہے, ہاں سے اس کو ہٹاؤ, سائڈ 1600 ختم کرو. 1600 سے زیادہ لوگ آپ نے رکھے ہوئے ہیں اور آپ ان کو تنخواہ دے رہے ہیں, وہ کام کچھ نہیں کر رہے ہیں. تنخواہ بھی دے رہے ہیں, ان کو پینشن بھی دے رہے ہیں, مراد دے رہے ہیں, سب کچھ دے رہے ہیں. اچھا اسٹیل مل والوں پہ آپ کا دل دکھتا ہے؟ نہیں اسٹیل مل والوں کے ساتھ بھی یہی ہو رہا. نہیں ان کو تو وہ تو کام کرنا چاہتے ہیں, آپ چلا ہی نہیں رہے مل. لیکن سائڈ لمیٹڈ کے لوگ تو ان کی تو ایک سڑک جا کے دیکھ لیں اور یہ بات طے کر لیں کہ بھائی کام کیا کر رہے ہیں لوگ. ٹھیک ہے, اور کوئی کام نہیں نظر آئے گا. پورا سائڈ آپ نے دیکھا, آپ جو گئے تھے 2-3 سڑکیں تو آپ گزرے, کوئی سڑک ایسی. اس نے کہا نا کیا زبردست بات کی ان کے چیئرمین صاحب نے, صدر صاحب نے, کہ میں نے آدمی کو جو بلایا, خاتون کو بلایا, جہاں کہا کہ میں آرڈر دے رہی تھی. وہ جرمن کا کوئی بائر تھا, جرمنی کا, جرمنی اپنا فنش کیا تھی. جی اس نے کہا صاحب میں تو آپ کو زیادہ دے رہی تھی لیکن اب میں نہیں دوں گی, اس لیے جو تمہاری حالت دیکھی اس کے بعد میں نہیں دے سکتی آپ کو, کیونکہ جہاں پر اتنا گندگی ہو اس کو وہ پروڈکٹ ہمارے یہاں جا رہی ہے. ان کو یہ دکھ تھا. جی بہرحال اب سوال یہ نہیں ہے, سوال یہی ہے کہ ہم چاہتے یہ ہیں کہ جناب محترم آپ کو ایک میٹنگ کرنی چاہیے. ہم یہ کہہ رہے ہیں آپ کے تمام اسٹیبلشمنٹ کو, کراچی کا مسئلہ جو ہے اس طرح سے حل نہیں ہوگا کہ اوپر آیا آپ نے تاجروں سے ملاقات کر لی, آپ کو گراؤنڈ نیچے زمین پہ آئیں اور ہم سے بات کریں تو آپ کا مسئلے کا حل ہو جائے گا. بہت سے مسائل آپ کے خواہ چھوٹے موٹے مسئلے جو ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کو اس وقت پیش آ رہے ہیں وہ بھی حل ہو جائیں گے. جی 1 منٹ رہ گیا. جی آخری میں ذرا آپ یہ کہہ دیے کہ یہ نواز شریف صاحب کو ٹیکل کرنے کے لیے اور کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے. میں نہیں بتا رہا یہاں پر, لیکن بات یہ ہے کہ ابھی تو ان کا ڈیموکریٹک موومنٹ کا اجلاس ہو رہا ہے, وہ ہر جگہ پر وہ اپنے مظاہرے کریں گے. سندھ میں بھی مظاہرے کرنے کا اعلان کیا ہے, یہاں پر بھی جو ایک آدمی بیٹھے ہیں ایک دوسرے پہ لوٹ مار کر کے بیٹھے ہیں نا, بڑی بڑی گاڑیوں میں پجاروں میں جال کے پھر رہے ہیں, جو کہ ان کے پاس موٹر سائیکل بھی نہیں تھی. جی وہ آج کل پجاروں میں پھر رہے ہیں یہاں پر. اب وہ ابھی پتہ لگے گا جب ان کی یہ جگہیں چنیں گی تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ کیا ہوگا. جگہ چنیں گی پہلے تو. چلیں ٹھیک ہے, وقت ختم ہوا پروگرام کا. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی, آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.